میں سن 2000 سے آئی بن بلڈنگ وینچر کیپٹل فنڈڈ کمپنیز، اور میں نے کوئی 7 کمپنیز بلڈ کی ہیں. کچھ اس میں سے ایگزٹ ہوئی ہیں، کچھ کلوز ڈاؤن بھی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے ایکوائر بھی کی ہیں. تو یہ جو آج کل ایک کافی چل رہا تھا ڈسکشن اباؤٹ اسٹارٹ اپ کے فیلیئرز کے بارے میں پاکستان میں، تو آئی تھاٹ کہ میں ایک فاؤنڈر کا نظریہ بھی پیش کروں سب کو. دیکھیں بہت سارے اس میں سوال ہیں. میں آج بھی ایک فاؤنڈر ہوں. میں 2 کمپنیز بلڈ کر رہا ہوں. ایک پاکستان کی سب سے بڑی کو ورکنگ چین ہے ہائیو کے نام سے، اور دوسری میری فن ٹیک ہے کریڈٹ پر کے نام سے، جو کہ اسمال بزنس اینڈ مائکرو لونز کرتی ہے کریڈٹ پر کے نام سے. تو دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ بہت ساری ایکوزیشنز، بہت سارے الزامات اور بہت سارے نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہیں. میرا نظریہ اس میں بڑا سمپل ہے کہ دیکھیں یہ کوئی عوامی پیسہ نہیں ہے. وینچر کیپٹل کا جو ڈیفینیشن ہے اور جو مقصد ہے، یہ ایک رسک کیپٹل ہوتا ہے. جو لگانے والے ہوتے ہیں فنڈز یا انویسٹرز، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ ہائیلی رسکی وینچر میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر فیلیئرز کا ایک بہت لمبا چانس بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کو ایکیوز کرنے سے پہلے دیکھیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ان کے پیسے نہیں ہیں، نہ کوئی عوام کے پیسے ہیں، نہ کوئی ٹیکس کے پیسے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا ذاتی کیپٹل ہے جو کہ وہ ہائی رسک وینچرز میں ڈال رہے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں بہت سارے چیلنجز ہیں. وینچر کیپٹل بڑی دیر سے پاکستان میں آیا، اور ہم نے پچھلے ہی کچھ 3-4 سال میں ایک بوم دیکھا انویسٹمنٹ میں. لو انویسٹمنٹ، ہائی انویسٹمنٹ، بڑے ٹکٹس، ہر قسم کی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. اور ظاہر بات ہے اس میں سکسیسز بھی ہیں، تھوڑے بہت فیلیئرز بھی ہیں، بٹ یہ دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی فاؤنڈر کوئی غلط چیز میں انوالوڈ ہوتا ہے، تو دیکھیں جو اس کے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس سارے لیگل ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں کہ ان کو جا کے چیلنج بھی کر سکیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں. اور دیکھیں یہ جب آپ وینچر کریٹ کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ بھی اندر لے کر آتے ہیں ملک میں، اور ٹیکسز بھی پے کرتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ وے ٹو کریٹ اکنامک ایکٹیویٹی ان دا کنٹری. بٹ ان کو، اور دیکھیں پاکستان سوسائٹی میں ہمیں اور بھی مائنڈفل ہونا چاہیے اس بات پہ کہ لوگ جو ہیں بہت فیلئر سے ڈرتے ہیں. ایک بہت بڑا اسٹگما ہے، کالا دھپا ہوتا ہے کہ جو یہ کلاس میں فیل ہو گیا ہے، سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے، زندگی میں فیل ہو گیا. تو یہ دیکھیں فیلئر کے بغیر لیسنس نہیں سیکھے جاتے اور کامیابی نہیں آتی. تو آپ لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ جا کے رسک لیں، وہ اپنے پیسے دوسروں پیسے لگا کے کوئی بزنس بڑا کھڑا کرنے کی کوشش کریں. تو میرے حساب سے لوگوں کو اس پہ بہت احتیاط سے کامنٹ کرنا چاہیے. ہاں وینچر نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، ان چیزوں پہ کامنٹس کرنا بالکل جائز ہے. اس سے سب سوسائٹی کو، ایکو سسٹم کو لیسنس ملتے ہیں. بٹ آپ یہ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ اپنی زندگی کا کئی سال اپنی بہت ساری انرجی لگا رہا ہوتا ہے ایک بزنس میں، تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے. تو اس کی ایک ایموشنل، پرسنل، فائنینشیل، ٹائم، ساری چیزوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ہائی سٹریس انوائرمنٹ ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں کام کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے، وہاں ایک بزنس کھڑا کرنا، اس کو گرو کرنا ایک کافی مشکل کام ہے. تو آپ لوگوں کو ڈسویڈ نہ کریں کہ بھئی وہ یہ چیزیں نہ کریں، ان کو ڈسکریج نہ کریں. ان کو سکھائیں کہ جی آگے بڑھیں اور نئے چیزیں کوشش کریں، ٹرائی کریں، وینچرز بنانے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب فیلئر کے سوسائٹی میں اتنا زیادہ اسٹگما ہے، تو لوگوں کو ویسے ہی آپ دیکھیں اتنا ایموشنل اور فائنینشیل ڈیمیج ہوتی ہے جب ان کی بزنس بند ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کوئی اپنا ٹائم، پیسہ سب لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی جاب چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے ایک وینچر شروع کرنے کے لیے. تو وہ یہ بھی سوچتا ہے نا کہ دیکھیں میری فیملی سفر کر رہی ہے، میں اتنا نہیں کما رہا، اتنا جاب میں کما رہا تھا شروع میں، میں کام بھی زیادہ گھنٹے کم کر رہا ہوں اور زیادہ گھنٹے کر رہا ہوں، پیسے بھی کم لے رہا ہوں. تو وہ یہ بھی سوچتا ہے فیلئر میں. اب یہ دیکھیں ایموشنل ٹراما کتنا بڑا ہے کہ کیا میں نے اپنی زندگی کئی سال برباد کر دیے، 2 سال، 4 سال، 6 سال، اور کیا اس کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. میں کیوں میں نے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچایا. میں نوکری کرتا رہتا تو 6-8 سال میں، 4 سال میں میں اتنے گریڈ بڑھا لیتا، اتنی میری تنخواہ بڑھ جاتی. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں بغیر
انفارمیشن لیے ان پہ الزامات نہ لگائیں، بلکہ ان کے لیسن سیکھیں، ان کو انکریج کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، امپلائمنٹ جنریشن کی طرف کام کریں اور نئے نئے وینچرز کھڑے کریں. دیکھیں اٹ کریٹس گریٹ اکنامک ایکٹیویٹی ان دا کنٹری اینڈ دس سم تھنگ دیٹ پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے کہ ہر عمر کے لوگ بزنس میں آئیں، بزنس کھڑے کریں، اور کچھ کامیاب ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، دیٹس اے گیون، بٹ کوشش کرنا فرض ہے، محنت کرنا فرض ہے، ایمانداری سے کام کرنا فرض ہے. تو دس از مائی تھاٹ. آئی تھاٹ کہ میں لکھوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ آپ اس پہ پازیٹیو طریقے سے اس کو دیکھیں اور ایویلیویٹ کریں. پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ فنڈ کیوں نہیں کرتے. ظاہری بات ہے کہ ایک ایکو سسٹم بنتا ہے. ابھی دیکھیں جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ پاکستان کو بالکل ٹیل اینڈ ملا تھا اس ویو کا. گلوبل ایک فنڈنگ سینیریو تھا، دیر واز بوم، بہت سارے ایکسٹرا کیش بھی جنریٹ ہوا تھا، اور ریل انٹرسٹ ریٹس یو ایس میں زیرو تھے، تو بڑا انٹرسٹ تھا کہ لوگ ہائر رسک وینچرز میں ڈال کے ریٹرن کریں. اس کی پوری ایک میتھمیٹکس فلاسفی ہے جس کو وی سیز فالو کرتے ہیں، وہ شاید بہتر آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیں. بٹ پاکستان میں دیکھیں فنڈنگ از اے چیلنج، پلس پاکستان میں دیکھیں بڑے ریئلسٹک سینیریوز ہیں. میں آپ کو اپنی مثال سے بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یورپین انویسٹمنٹ بینک گورنمنٹ اونڈ واز انٹرسٹڈ ان فنڈنگ اس فار ون آف مائی وینچرز. ہوا یہ ہے کہ جی اس کو وہ کر رہے تھے کنورٹیبل نوٹ. اب اٹس اے ویری بہت اسٹینڈرڈ انسٹرومنٹ ہے باہر اگر آپ کریں. پاکستان میں کراس بارڈر کنورٹیبل اس وقت پاسبل نہیں تھا. ہم گئے اسٹیٹ بینک کے پاس، اٹ ٹک اس اے لٹل بٹ آف ٹائم. اسٹیٹ بینک واز ہیلپ فل، کوآپریٹو، بٹ کوئی 8-10 مہینے لگ گئے اس پورے پروسیس میں کہ جو اپروول آئے سب کچھ ہو. اتنے میں دے لاسٹ انٹرسٹ اینڈ دے مووڈ آن. وی ہیڈ ٹو گو ٹو ادر انویسٹرز ٹو ریز منی. تو ایک تو یہ چیلنجز ہیں کہ ریگولیٹری فریم ورک، فلو فنڈس کے کافی زیادہ چیلنجز ہیں، کچھ ایڈریس ہو گئے ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں. سیکنڈلی دیکھیں اپارچونیٹی کاسٹ. ابھی کے انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں آپ کا کائبور ہی شاید 21-22% کے آس پاس تو کائبور چل رہا ہے. تو آج اگر رسک فری ریٹرن آپ کا 20-21%، 22% ہے تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے انویسٹرز کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے، رادر دین کہ ہم وینچر میں ڈالیں. تیسری چیز ہے آپریشنل چیلنجز. جو میں دیکھتا ہوں اسٹارٹ اپس میں وہ ایک فلاسفی ہے کہ جی وہ اسکیل فاسٹ اینڈ دین فگر آؤٹ واٹس رانگ اینڈ واٹس رائٹ. بینگ اے مور سیزن انٹرپرینور میں کہتا ہوں کہ جی پہلے آپ بیسکس کو اپنے فگر آؤٹ کر لیں، پھر یو کین پریس دی ایکسیلیٹر. جب فری فنڈنگ کے دن تھے تو اس دنوں میں تو وی سیز ڈنٹ لائک دیٹ پیچ. وہ کہتے ہیں نہیں جی گرو فاسٹ، ایکوائر اے لاٹ آف مارکیٹ شیئر اینڈ دین فگر آؤٹ یور آپریشنل اینڈ ادر ایشوز لیٹر. تیسری چیز ہے جی ریگولیٹری انوائرمنٹ ہماری کافی تکلیف دہ ہے. پاکستان کے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ٹیکسیشن کے انوائرمنٹ میں، اگر آپ ریگولیٹڈ اسپیس میں خاص طور پہ، تو کافی تکلیف دہ ہے. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آف دا ریکارڈ کر رہے ہیں تو زندگی بہت آسان ہے. اگر آپ صحیح کام پراپرلی کر رہے ہیں تو زندگی بہت مشکل ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کی اکانومی کے اپنے چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے. بٹ تو بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہوتے جنہوں نے بزنس پہلے نہیں کیا ہوا ہوتا یا پاکستان میں آپریٹ نہیں کیا ہوتا. تو یہ بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہوتا ہے کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کا. تیسری چیز ہوتی ہے دیکھیں کسٹمر، یو ہیو ٹو گیٹ کسٹمرز، پیئنگ کسٹمرز. تو ابھی تک بیکاز فری منی کا کانسیپٹ بہت تھا تو دے ور بائنگ کسٹمرز اینڈ دیٹس نیور اے گڈ اسٹریٹجی ان بزنس. تو دس از اگر ایئر لفٹ کا دیکھیں دے گرو اپ ٹو فاسٹ. آپ نے خاص طور پر ان کا مینشن کیا. اور ظاہر بات ہے پاکستان سے ملک میں اگر آپ نے 1000 بندہ ایک سال میں ہائر کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں کوالٹی کے 10 بندے 3 مہینے میں ہائر کرنا آج مشکل کام ہے پاکستان سے ملک میں. یو ہیو اے لاٹ آف ہیومن بٹ یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ہیومن ریسورسز. تو ڈیفینیٹلی اسکل لیولس کے چیلنجز ہیں، اکانومی کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں، فنڈنگ کے بھی ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں، اور لیک آف اویئرنیس اور پیئنگ کسٹمرز. آئی تھنک یہ سب 4-5 موٹے بڑے ریزنز ہیں فار اسٹارٹ اپ فیلیئرس. کچھ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ایکچولی کچھ کر دینا. باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، پالیسی بھی آ جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانے جائیں تو پھر آپ کو لٹرلی خون تھوکنا پڑتا ہے. سو بہت ساری چیزیں دیکھیں. ٹیکس ایگزمپشنز آئی ڈونٹ تھنک آر اسینشیل اور نیسسری. آپ فیئر ٹیکسیشن جو کارپوریٹ کی لگائیں.
کوئی اپنے انویسٹرس کو اپنے بریک دینی ہے تو وہ دے دے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا پلے کر رہا ہے جہاں اس کو اپارچونیٹی مل رہی ہے ٹریننگس کی, اسکل ڈیولپمنٹ کی, آؤٹ سورسنگ کی, اور جو بھی وہ چیزیں کر سکتا ہے انویسٹمنٹس کی وہ کر رہے ہیں. سو دیکھیے اٹس جسٹ اے میٹر آف ایکو سسٹم میچورٹی. گورنمنٹ جسٹ ہیز ٹو میک اٹ اے بٹ ایزیئر فار پیپل ٹو آپریٹ ان. چھوٹی سی مثال لے لیں, اسٹیٹ بینک نے وہ الاؤ کر دیا کہ آپ فورن ہولڈکوز کھول سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ وڈ ہیو بین ایزیئر اگر آپ کہتے ہیں یار یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں فورن انویسٹمنٹ لا رہی ہیں, آپ پاکستان میں لا کے ڈالر پارک کریں, ہم آپ کو ڈالر پہ نو کوشچن ایس موبلٹی دے دیتے ہیں. سو دیٹس اے مچ ایزیئر تھنگ. ابھی بھی جتنے بھی اسٹارٹ اپ سروائیو کر رہے ہیں جنہوں نے باہر سے ریز کیا ہے, آئی تھنک دے آر ہولڈنگ دیئر فنڈز ابراڈ. تو یہ اگر 100, 200, 300 جو بھی ملین ڈالرز ہیں, دے کوڈ ہیو کم ان ٹو پاکستان. ہاں آپ کو یہ الاؤ کرتے کہ اس پہ موبلٹی دیتے. سو اگین گورنمنٹ جاب از ٹو میک شیور اٹس ایزی ٹو ڈو بزنس. پرائیویٹ سیکٹر ول آلویز فائنڈ اپارچونیٹیز جہاں ان کو ریٹرن ملتا ہے, دے ول کیپ آن آپریٹنگ اینڈ ایونچولی ول گیٹ سم ویئر. کوئی انٹرونشن میں اسپیسیفک, اتنی چیزیں خراب ہیں اور غلط ہیں کہ میں ایک اسپیسیفک انٹرونشن نہیں بتا سکتا. ایک جرنل ہے کہ آئی تھنک وی موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن سلولی بٹ شیورلی اور ایونچولی ول گیٹ دیر.